نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، چاہے وہ معاشرتی ہے، معاشی ہے، چاہے وہ اس کے بدن کی ہے، ہر شخص ہی پریشان ہے اور وہ اپنی پریشانیوں کا علاج کہیں نہ کہیں سے تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اسلام وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ، درد، غم، رنج، اذیت، جو مسائل اور مصائب ہیں، اس کا حل قرآن میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس کا حل تلاش کرتے، مگر افسوس ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ثواب۔ اس سے کیا ملے گا؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ ثواب۔ سچ کیوں بولنا ہے؟ ثواب۔ میرے محترم بھائیوں، اصل میں اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور آج ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ ہر شخص ہی پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ اگر آپ اپنے پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آ جاؤ۔ یورپ نے ان طریقوں کو آزمایا۔ سب سے پہلا طریقہ معاف کرنا۔ یورپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتا ہے سوری بولنا سیکھو۔ سوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دو، معاف کر دو۔ سائنس کہتی ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب آپ ہر معاملے میں ایک دوسرے سے کیا بولو گے؟ سوری، تو بتاؤ غصہ آئے گا؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم اکڑتے ہیں۔ اور جب میں اپنی ہر بات پہ کیا کہوں؟ یار بھائی مجھے معاف کر دو، تو جب میں معافی مانگوں گا تو میرا غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یورپ نے اپنے بچوں کو سکھایا فارگیونیس تھراپی، کہ آپ معاف کرنا سیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، تمہارا خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی، یہ مسکرا کے جب ملا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سائنس کہتی جب انسان دوسرے بھائی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اس کے برین سے 4 کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اس میں ایک انڈورفن ہے، ایک ڈوپامن ہے، ایک آکسیٹوسن ہے، ایک سیروٹونین ہے۔ یہ وہ ہارمون ہیں جو انسان کے اندر خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ خوشی۔ اور وہ کہتے ہیں اپنے ہر جس سے ملو مسکرا کے ملو، جبکہ یہ سنت کس کی ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور لافنگ تھراپی باقاعدہ علاج بن گیا۔ کھانا کیسے ہے؟ ایٹنگ تھراپی علاج بن گیا۔ پینا کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ جب سو اپنا یہ جو رائٹ ہینڈ ہے اپنی رائٹ گال کے نیچے رکھ کے سو۔ سائنس نے کہا جو ایسے سوتا ہے، کروٹ کے بل سوتا ہے، پہلو کے بل سوتا ہے، اپنی ٹانگ کو تھوڑا سا سمیٹ لیتا ہے، اس کو زندگی میں اس رات ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کرنے والے کون؟
اور باقاعدہ سلیپ ڈس آرڈر اس کا یہ علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ جو تھوک ہے نا، تھوک، وہ یاد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ اپنا لعاب۔ ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، لٹک گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ پہ کیا لگایا؟ لعاب۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹی، اس پہ کیا لگایا؟ لعاب۔ ایک بڑی مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے، غار ثور میں ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا تو کیا لگایا؟ لعاب۔ ہم نے بھی سنا، گوروں نے بھی سنا، اور گوروں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے سلائیوا تھراپی علاج بنا لیا، اور ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ نبی کا کیا تھا؟ ہم نے کہا جی سبحان اللہ، یہ تو انہوں نے اپنی قوم کو سلائیوا تھراپی پہ لگا دیا اور ہم نے نعروں پہ لگا دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو نبی کا تھوک تھا۔ آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہے؟ ان کو زخم ہو جائے تو وہ اپنی زخم پہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے لکھ کرتے ہیں۔ بتاؤ ان جانور کو کس نے بتایا؟ آج سلائیوا تھراپی علاج بن گیا۔ بتانے والے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عمل کرنے والے کون؟ ہم بن گئے فرقے، اور وہ لے گئے سارا علاج، اور وہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں اس سے فائدے، اور ہم اسلام سے کیا دے رہے ہیں؟ تفرقے۔ وہ اپنے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں سکون۔ آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے، انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے نا تو وہ مکے کے لوگ اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ ہمارا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتے تھے نہیں ہمارا اونٹ پہلے پانی پیے گا، ان میں جھگڑا ہوتا تھا، 90 سال ان میں جھگڑا رہتا تھا۔ اور وہی لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، ایک جنگ ہے، یہاں جانور نہیں ہیں، ایک صحابی زخموں سے چور چور ہیں، پانی مانگتے ہیں، جان کنی کی کیفیت ہے، جان بدن سے نکل رہی ہے، روح جدا ہو رہی ہے، پانی مانگتے ہیں، ساقی آتا ہے، اٹھاتا ہے، پیالہ منہ پہ لگاتا ہے، ابھی پانی پیا نہیں، دوسرے صحابی کی آواز آئی پانی، کہا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا۔ وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں، انہوں نے بھی پیا نہیں، تیسرے کی آواز آئی پانی، کہنے لگے مجھے چھوڑ میرے بھائی کو پلا۔ وہ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پیالہ منہ پہ لگاتے ہیں، پیا اس نے بھی، چوتھے کی آواز آئی پانی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے پہ، اپنے جانوروں کو پانی پلانے پہ ایسے جھگڑتے تھے، 90 سال تک یہ لڑتے رہتے تھے۔ یہاں اپنی جان کو اپنے بھائی کی جان پہ سیکریفائز کون کر رہا ہے؟ یورپ نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی علاج بن گیا۔ لوگوں کو بتایا کہ احساس کس کا نام ہے، شعور کس کا نام ہے، فہم کس کا نام ہے، محبت کس کا نام ہے، اخوت کس کا نام ہے، مساوات کس کا نام ہے، بھائی چارہ کس کا نام ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج عمل کرنے والے کون؟ ہمارے اندر فرقے، تفرقے، اور ان کے اندر ساری کی ساری خیر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر، اور آج ہماری زندگیوں سے کیا نکلی؟ غصہ نہیں کرنا تھا، بلکہ اس غصے میں ہمیں کس کے قریب ہونا تھا؟ غصے سے صبر بڑھانا تھا، برداشت بڑھانی تھی، حوصلہ بڑھانا تھا۔ اور پہلوان کون ہے؟ جو طاقت رکھنے کے باوجود، قوت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود اپنے بھائی کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ یورپ نے فارگیونیس تھراپی بنا لیا، اور ہم نے یہاں پہ کیا بنا لیا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔
اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس امت مسلمہ سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اللہ ان ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا دے، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ جس دن اس دنیا کو چھوڑیں، اللہ ہمارے کندھوں پہ نہ کوئی فرض ہو نہ کوئی قرض ہو۔ اللہ جب اس دنیا سے چھوڑیں، جب ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو، اللہ آپ ہم سے راضی ہونا، اللہ آپ ہم سے راضی ہونا۔ اور جس دن اللہ سے ملاقات کریں، اللہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہم سے ملاقات کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔